ریگستان، جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہوتی ہے، جہاں درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، جہاں پانی ایک قیمتی خزانے کی حیثیت رکھتا ہے، ایسے ماحول میں زندہ رہنا نہ صرف مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ مگر یہ چیلنج اونٹ کے لیے نہیں، اسی لیے اونٹ کو شپ آف ڈیزرٹ یعنی صحرا کا جانور بھی صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس جانور میں ایسی خاص کیا بات ہے کہ یہ انتہائی سخت حالات میں بھی پانی اور خوراک کے بغیر کئی دنوں بلکہ ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب اونٹ کے وہ حیران کن جسمانی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ریگستانی زندگی کے لیے بنایا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اونٹ کی پانی بچانے کی حیران کن صلاحیت کی۔ ہم انسان اگر 24 گھنٹے پانی نہ پئیں تو جسم میں کمزوری، تھکن اور ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جاتا ہے، لیکن اونٹ بغیر پانی کے 15 سے 20 دن گزار سکتا ہے۔ سرد موسم میں یہ مدت 25 سے 30 دن تک بھی جا سکتی ہے۔ اونٹ یہ جادو کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب اس کے خون میں موجود سرخ خلیوں یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز میں ہے۔ جہاں انسان کے خون کے خلیے گول ہوتے ہیں، اونٹ کے خلیے اوول ہوتے ہیں۔ یہ منفرد ساخت اونٹ کو 2 فائدے دیتی ہے۔ جب پانی کی کمی ہو تو خلیے سکڑتے ہیں لیکن ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جب اونٹ اچانک بہت زیادہ پانی پیتا ہے، خلیے پھولتے ہیں مگر پھٹتے نہیں ہیں۔ اونٹ ایک وقت میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے، جو تقریباً ایک چھوٹی ٹینکی بھرنے کے برابر ہے۔ اگر انسان یا دیگر جانور اتنا پانی ایک ساتھ پی لیں تو ان کے خون کے خلیے پھٹ جائیں گے، لیکن اونٹ کے خلیے ایسا برداشت کر لیتے ہیں۔ عام لوگوں میں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ اونٹ کی کوہان یعنی کہ ہمپ میں پانی جمع ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوہان میں پانی نہیں بلکہ چربی، فیٹ ذخیرہ ہوتی ہے۔ یہ چربی اونٹ کا فاسٹ فوڈ اسٹور ہے۔ جب خوراک اور پانی نہیں ملتا، یہ چربی بدن میں توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ نے اس عمل میں ایک حیرت انگیز چیز رکھی ہے۔ چربی کے ٹوٹنے سے پانی پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، چربی کے میٹابولزم کے دوران جسم میں میٹابولک واٹر بنتا ہے۔ یعنی اونٹ بیرونی پانی نہ بھی پیے تو چربی کو توانائی میں تبدیل کر کے پانی حاصل کر لیتا ہے۔ ریگستان میں سب سے زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے پسینے اور سانس سے، لیکن اونٹ کا جسم پانی بچانے میں ماہر ہے، کیونکہ اس میں ایک حیران کن خوبی یہ ہے کہ اونٹ کا جسم پسینہ بہت دیر سے خارج کرتا ہے۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت صبح اور شام بدلتا رہتا ہے۔ صبح کے وقت اونٹ کا جسمانی درجہ حرارت 34 ڈگری تک کم ہو سکتا ہے اور دوپہر کو یہ 41 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اونٹ کا جسم درجہ حرارت کو ابزارب بھی کر لیتا ہے اور اسے پسینہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان جیسے ہی گرم ہوتا ہے، پسینہ بہنے لگتا ہے اور پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، لیکن اونٹ ضرورت کے بغیر پسینہ نہیں نکالتا، جس سے پانی محفوظ رہتا ہے۔ اونٹ کی ناک میں خصوصی فلٹر سسٹم ہوتا ہے۔ جب اونٹ سانس لیتا ہے تو اس کے نتنوں کی اندرونی جھلی نرمی کو روک لیتی ہے۔ تب بخارات شکل میں جو پانی ضائع ہونے والا ہوتا ہے وہ دوبارہ جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ اس نظام کو نیزل موئسچر ریسائکلنگ کہا جاتا ہے، یعنی سانس کی نمی دوبارہ جسم میں۔ اندازہ کریں کہ ایک دن میں اونٹ اپنے اس سسٹم کی مدد سے 5 سے 6 لیٹر پانی بچا لیتا ہے۔ اونٹ کے پاؤں چوڑے اور گداز ہوتے ہیں تاکہ ریت میں نہ دھنسیں۔ اس کی لمبی پلکیں آنکھوں کو ریت سے بچاتی ہیں۔ اس کے نتنے بند ہو سکتے ہیں تاکہ آندھی میں ریت اندر نہ جائے۔ یہ سب خصوصیات اس کے جسم کو محفوظ رکھتی ہیں، مگر پانی بچانے میں سب سے زیادہ اہم کردار اس کے کڈنیز کا ہے۔ اونٹ کے گردے دنیا کے سب سے طاقتور گردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پانی کو ضائع ہونے کے بجائے گردے جتنا ہو سکے پانی واپس جسم میں جذب کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اونٹ کا پیشاب بھی بہت گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اسے ایندھن کے طور پر جلایا بھی جا سکتا ہے۔ اونٹ کا فضلہ بھی بہت خشک ہوتا ہے، اس میں نمی تقریباً نہیں ہوتی۔ یہ سب اس لیے کہ جسم سے پانی ضائع نہ ہو۔ غور کریں تو اونٹ کا ہر اعضا پانی بچانے کی مشین ہے۔ ریگستان میں خوراک ملنا بھی مشکل ہوتا ہے، مگر اونٹ کے منہ میں ایسا مضبوط نظام ہے کہ یہ کانٹوں والے پودے آسانی سے کھا لیتا ہے۔ یہی نہیں، یہ نمکین پودے بھی کھا سکتا ہے جنہیں کھانے سے عام جانور مر سکتے ہیں،
کیونکہ اونٹ کا جسم نمک کو برداشت کر لیتا ہے۔ نمکین خوراک اونٹ کے جسم میں پانی کی ضرورت کو کم کرتی ہے۔ اونٹ کو خشک خوراک کھانے میں بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کا معدہ کئی کھانے رکھتا ہے، بالکل گائے کی طرح، جہاں خوراک آہستہ آہستہ ہضم ہوتی رہتی ہے۔ اونٹ کے گردے دنیا کے سب سے طاقتور گردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پانی کو ضائع ہونے کے بجائے گردے جتنا ہو سکے پانی واپس جسم میں جذب کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اونٹ کا پیشاب بھی بہت گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اسے ایندھن کے طور پر جلایا بھی جا سکتا ہے۔ اونٹ کا فضلہ بھی بہت خشک ہوتا ہے، اس میں نمی تقریباً نہیں ہوتی۔ یہ سب اس لیے کہ جسم سے پانی ضائع نہ ہو۔ غور کریں تو اونٹ کا ہر اعضا پانی بچانے کی مشین ہے۔ ریگستان میں خوراک ملنا بھی مشکل ہوتا ہے، مگر اونٹ کے منہ میں ایسا مضبوط نظام ہے کہ یہ کانٹوں والے پودے آسانی سے کھا لیتا ہے۔ یہی نہیں، یہ نمکین پودے بھی کھا سکتا ہے جنہیں کھانے سے عام جانور مر سکتے ہیں۔ کیونکہ اونٹ کا جسم نمک کو برداشت کر لیتا ہے، نمکین خوراک اونٹ کے جسم میں پانی کی ضرورت کو کم کرتی ہے۔ اونٹ کو خشک خوراک کھانے میں بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کا معدہ کئی کھانے رکھتا ہے، بالکل گائے کی طرح، جہاں خوراک آہستہ آہستہ ہضم ہوتی رہتی ہے۔ یہ سارا سسٹم ہمیں ایک بڑا ثبوت دیتا ہے، یہ سب حادثاتی طور پر ممکن نہیں۔ یہ قدرت کی بہترین انجینئرنگ ہے۔ اونٹ نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اس سے دودھ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے، سفر میں سواری ملتی ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا دودھ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ یوں اونٹ صرف صحرا کا بادشاہ ہی نہیں بلکہ صحرا میں زندگی کا سہارا ہے۔ ریگستان میں زندہ رہنے کے لیے صرف طاقت اور برداشت کافی نہیں، اس کے لیے ایسے جسمانی میکانزم کی ضرورت ہوتی ہے جو پانی کو ضائع نہ ہونے دے۔ اونٹ کے جسم میں یہ نظام نہایت باریک تفصیل سے موجود ہے۔ اس کا ہر عضو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اونٹ ریگستان کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے۔ اگر ہم اونٹ سے سیکھ لیں کہ وسائل کیسے بچائے جاتے ہیں تو ہم بھی زندگی کی سختیوں میں مضبوط رہ سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ کی ریسرچ کے مطابق اونٹ 15 دن تک پانی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ سرد موسم میں یہ مدت 40 دن تک بھی جا سکتی ہے۔ اونٹ کا جسم اللہ کی تخلیق کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے۔ جو خصوصیات اسے ملی ہیں وہ کسی بھی جانور میں نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے علم کے ساتھ۔ Allah's creation is perfect. Just observe.